یہ خواتین کو آپ لوگوں نے اپنے پیجز ہر یونیورسٹی اور کالج کے بنائے ہوتے ہیں جس میں ان کی تصویریں لگا کے ان کے اوپر الٹے سیدھے جملے آپ کس رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بہنوں نے بھی اور مستقبل میں تمہاری بیٹیوں نے بھی انہی یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے. تو جو کلچر تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو اس کو وہ بھگتیں گی. آئمہ کرام نے کہا تھا کہ زنا ایک قرض ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ ماں بہن بیوی بیٹی پہ اترتا ہی اترتا ہے. جناب تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تو ایک بندے نے ویسے ہی اوباش لڑکے نے کہہ دیا، پیچھے سے نعرہ لگا دیا کہ جی ماں تو مر گئی ہے تو بہن تو ہماری ہے کوئی نہیں. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا بریگیڈ صاحب نے. اس نے کہا بیٹا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم شادی کرو گے اور تمہاری بیٹی پیدا نہیں ہوگی. یونیورسٹیز میں ایک بچہ جب گاؤں سے 1000-1500 نمبر لینے کے بعد ایک خواب دیکھ کے آتا ہے کہ میں نے ایک آفیسر بننا ہے، میں نے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ایک اچھا وکیل بیرسٹر بننا ہے، اسے ہاسٹل میں جو لوگ ریگنگ کرتے ہیں سینئر سٹوڈنٹس، اس کے سو کالڈ سینئر سٹوڈنٹس، وہ ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بچوں کو بالکل ننگا کیا جاتا ہے، انہیں فحش قسم کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور پھر ان بچوں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی میں نئی جو فیمیل سٹوڈنٹس آتی ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے، ان سے الٹے سیدھے نعرے لگوائے جاتے ہیں، غلط کام کروائے جاتے ہیں، بچوں کو بھیجا جاتا ہے جا کے نمبر مانگ کے لاؤ. سب سے پہلی بات، اس کا سلوشن میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن پہلی بات میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ جو بچے 1000-1500 نمبر لے کے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں نا، انہوں نے یہ ویسے شہر نہیں پہنچ جاتے. ان کی ماؤں نے اپنے زیور بیچے ہوتے ہیں اور ان کے باپ نے اپنی زمینیں، جو 1-2 کنال ان کی زمین کہیں انہیں مل جاتی ہے، ساری زندگی نوابوں وڈیروں کے ہل چلانے کے بعد، یا ان بیچاروں کے پاس جو 1-2 دان ڈنگر ہوتے ہیں جس کا وہ دودھ بیچا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا، جو روزانہ کی کمائی ہوتی تھی وہ اسے بیچ کے اپنے بچے کی سیمسٹر فیس برداشت کرتے ہیں. اور لوگوں سے قرضے لے کے آدھے بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ، کیونکہ آپ تو بڑے شہروں میں رہنے والے، آپ کو تو باپ کی کمائی کا بنا بنایا مل گیا. یہ بھی نہیں پتہ تمہارے باپ نے کتنی محنت مشقت کے ساتھ وہ سارا کچھ تمہیں بنا کے دیا جس کو تم لٹا رہے ہو آئس کے نشوں میں اور باقی چیزوں میں. ان بچوں کا تم مستقبل تباہ کر رہے ہو. ایک بچہ ایک کانفیڈنس لیول لے کے آتا ہے، اپنے پورے ضلع کو، اپنی تحصیل کو ٹاپ کرنے کے بعد شہر کی کسی نامی گرامی یونیورسٹی میں جاتا ہے. ہاسٹل میں تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ یونیورسٹی میں جو تم حرکتیں کرتے ہو وہ اپنی ساری عزت وقار لوگوں کی نظروں میں وہ کھو بیٹھتا ہے، اس کو ٹونٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. وہ پڑھ نہیں پاتا، اس کی پوری ڈگری ضائع ہوتی ہے. اس کے ماں باپ نے ساری زندگی محنت مشقت مزدوری کرنے کے بعد جو 1-2 دان ڈنگر لیے ہوتے ہیں نا، جانور، وہ بیچ دیتے ہیں، وہ تم ضائع کر دیتے ہو. ان کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے، وہ 1-2 کنال کی زمین جو بیچتے ہیں اپنے بچے کی سیمسٹر فیس کے لیے، وہ تم ضائع کر دیتے ہو. اور ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو تم پاکستان کا مستقبل ضائع کر رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے. پاکستان نظریاتی پارٹی کے 2 یوتھ ونگز ہیں، نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ. دونوں کے پریزیڈنٹ اعجاز گوندل اور حمائل اعجاز کا، دونوں کا میں نمبر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. پاکستان کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اینٹی ریگنگ سیل بنا رہے ہیں اور آپ ان سے رابطے میں رہیے گا. جہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، جہاں پر نشہ آور چیزیں فراہم کی جا رہی ہوں اس کے ثبوت ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ، جہاں پر کسی قسم کی انہیومن قسم کی جو ریگنگ ہو رہی ہو اس کے ثبوت آپ دیں. انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم لوگ کروائیں گے. اور سب سے پہلے تو ہماری ٹیمیں جا کے HEC میں ملیں گی، چیئرمین HEC کے ساتھ. اس کے بعد پنڈی بورڈ، سرگودا بورڈ، گجرانوالہ بورڈ، پھر گلگت بورڈ، یہ تمام KP بورڈ، ان سب کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو جا کے ملیں گے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ کسی کالج یونیورسٹی میں انتظامیہ خود دیکھے گی کہ ریگنگ نہ ہو. ہاسٹلز کی سرویلنس خود کی جائے گی اور ہماری ٹیمیں جا کے بھی کریں گی ساتھ ساتھ. یہ چیزوں کو ہم لوگوں نے روکنا ہے. سب سے پہلے انتظامیہ سے رکوانا ہے، اور اگر اس میں انتظامیہ فیل ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی ٹیمیں خود جا کے روکیں گی. پاکستان کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دینا ہم لوگوں نے. دوسری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایتھیزم کو، لادینیت کو، دیریہ پن کو پروموٹ کرنے کی پوری سازش، پورا جال پھیلایا جا رہا ہے. اس کے لیے کاؤنٹر ایتھیزم کے کورسز انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے مدارس میں شروع کرانے کے لیے تمام مدارس کے بورڈ سے بھی ملنا شروع کر دیا ہے. یونیورسٹیز میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ شروع کروائیں گے. لیکن اس کو بھی، اور اس کے بعد کراچی کے ایک ادارے کی ہمارے پاس کمپلین آئی کہ وہاں پر
ہوموسیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑا گھٹیا قسم کا ایونٹ کرایا گیا جہاں پر کچھ بچوں اور بچیوں نے اپنی ماں باپ کی تربیت کا مظاہرہ کیا تھا. اب اس چیز پہ جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، ایونٹ کے بعد ہمیں ویڈیو نہیں چاہیے، ایونٹ سے پہلے آپ نے ان دونوں ہمارے جو یوتھ لیڈرز ہیں، دونوں ہمارے سیٹ اپس چلا رہے ہیں، ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کو ڈیٹیلز بھیجنی ہے. اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ ایونٹ ہم رکوائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان لاکھوں ہماری بہنوں کے سہاگ اجڑے تھے تو پاکستان بنا تھا. ہماری لاکھوں بیٹیاں مسلمان مائیں ابھی بھی وہاں پر کفار کے گھروں میں ان کا مذہب جو ہے نا اپنے اوپر اوڑھ کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں آج بھی اگر ہم لوگ چھپ چھپا کے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو اول و آخر تسبیح پہ درود شریف پڑھ کے پاکستان پاکستان پڑھ کے جب بچوں پہ پھونکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا ہے. وہ ان بہنوں ماؤں کی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا. وہ مائیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو کنویں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. وہ اس لیے چھلانگیں لگوائی تھی کوئی کم ظرف ان کی طرف میلی نظر اٹھا کے نہ دیکھے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن. ان کے ساتھ تم لوگ کیا صلہ کر رہے ہو کہ ان کے خون کا تم یہ صلہ انہیں دے رہے ہو کہ پاکستان میں یہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز، اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آنا شروع ہو چکی ہیں اور پھر لسانیت کو اور فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. میں ایک چیز تو کہتا ہوں کہ ہماری تنظیم نہ کسی سے لڑے گی. ہمیشہ جہاں کوئی تنظیمیں لڑیں گی تو ان کا راضی نامہ کرانے میں نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF اور SYP اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اپنا رول پلے کریں گی. اور دوسری طرف میں ان کو بھی انسٹرکٹ کرتا ہوں، ہمارے تمام ذمہ داران جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں، تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں آج سے آپ لوگ لیٹرز ایشو کرنا شروع کر دیں، ان کو جا کے اپلیکیشنز دینا انتظامیہ کو شروع کر دیں، اور آپ لوگوں نے نظریہ پاکستان سیمینارز کرانا شروع کر دینے ہیں. جو پاکستان کو دوبارہ یونٹی کی ضرورت ہے. یہاں مہاجر، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، بلتستانی کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. سب ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. اس سے دوبارہ قوم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ. اور پھر کہیں پر بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم لوگ روکیں گے. بجائے اس کے کہ ہم لوگ باہر سے انتظار کریں کوئی محمد بن قاسم آئے گا ہمارے حالات بہتر کرے گا، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان آئے گا، کسی نے نہیں آنا. آپ لوگ ہی ان کے نقش قدم پہ چل کے آپ لوگوں نے ہی پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا. ہم اور دوسری چیز میں ایک اور اینڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ خواتین کو آپ لوگوں نے اپنے پیجز ہر یونیورسٹی اور کالج کے بنائے ہوتے ہیں جس میں ان کی تصویریں لگا کے ان کے اوپر الٹے سیدھے جملے آپ کس رہے ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بہنوں نے بھی اور مستقبل میں تمہاری بیٹیوں نے بھی انہی یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے. تو جو کلچر تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو اس کو وہ بھگتیں گی. ائمہ کرام نے کہا تھا کہ زنا ایک قرض ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی پہ اترتا ہی اترتا ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ اترے. اور ایک اینڈ پہ ایک واقعہ سنا کے جانا چاہتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں اس طرح کے کنفیشن کے پیجز بنے تھے اور ہماری بہنیں جو وہاں پڑھا کرتی تھیں یونیورسٹی میں، ان ساری فیمیل اسٹوڈنٹس کی اوپر کیچڑ اچھالا جاتا تھا ان کی عزت پہ. تو پرنسپل جو ہمارے جو ریکٹر تھے بریگیڈیئر حبدار احمد مدنی، انہوں نے سب کو آڈیٹوریم میں بلایا اور ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جناب تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. تو ایک بندے نے ویسی اوباش لڑکے نے کہہ دیا، پیچھے سے نعرہ لگا دیا کہ جی ماں تو مر گئی ہے تو بہن تو ہماری ہے کوئی نہیں. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا بریگیڈ صاحب نے. اس نے کہا بیٹا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم شادی کرو گے اور تمہاری بیٹی پیدا نہیں ہوگی. پاکستان پائندہ باد.